بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ بنی اسرائیل کی مثال دینے کے بعد اب رسول اللہ سے پھر خطاب ہے، پھر ہم نے آپ کو امر دین کے ایک آئین پر قرار دیا، یعنی دین تو شروع سے ایک ہی رہا ہے، شریعتیں یعنی خاص جو شریعت، خاص عبادات کا خاص انداز فلان، وہ مختلف کچھ انبیاء کی قوموں کے کیسے تھے، کچھ کیسے تھے، لیکن دین ایک ہی تھا۔ پھر یعنی ان کے بعد ہم نے آپ کو امر دین کے ایک آئین پر، جسے شریعت کہا جاتا ہے، اس پر قرار دیا ہے، پس آپ اسی کی اتباع کریں، یعنی جو اللہ نے شریعت احکام دیے ہیں، اے رسول آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان کی خواہشات پر نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے، نادان، یعنی یہ جو کافر آ کے آپ کو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے جس شریعت پر آپ کو ڈالا ہے، قائم کیا ہے، اسی کو فالو کرتے رہیں، اسی پر چلتے رہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض اوقات یہ لوگ آتے تھے اور رسول اللہ سے کہتے تھے کچھ ہماری مان لو، کچھ تمہاری مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کچھ تم لچک کرو، کچھ ہم لچک دیتے۔ تو ایسی جب بات کرتے تھے تو پھر خداوند عالم اس قسم کی آیات نازل فرماتا تھا۔ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ اب توجہ کیجئے، اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی اگر آپ نے، یعنی یہ رسول اللہ سے خطاب ہے اور باقی سب کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر دوسرے جو تمہارے دین کے لوگ نہیں ہیں ان کی خواہشات پہ تم اپنے دین کی باتیں چھوڑ دو گے، ان کے بتائے ہوئے نظریات پر اپنے دین کو چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو آج وہ بڑے تمہیں گورے چٹے دکھائی دے رہے ہیں اور بڑے ان کی بلڈنگز تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اے رسول یقیناً یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، آپ کے یہ دوست نہیں ہیں، یعنی ظالم دین کی مخالفت کرنے والے، یہ وہ حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہوتا ہے یعنی دین کے مقابلے میں آتا ہے، وہ چاہے مختلف بھی ہو، وہ ایک ملت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہیں، اور یقیناً ظالم تو ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، یہاں ترجمہ حامی، حمایت کرنے والے، دوست یا ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے خوبصورت بات کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور اللہ متقین کا ولی ہے، یعنی یہ ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں، متقین کا ولی پھر کون ہے؟ فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، متقین کا ولی تو وہ پرواہ نہ کرے، ان کا ولی تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا یعنی یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اندر کے نورانی کر دینے۔ ایک ہے یہ آنکھ تاریک ہو جائے، نابینا ہو جائے، بے نور ہو جائے، تو انسان مثلا اگر میری آنکھیں بے نور ہو جائیں، نابینا ہو جاؤں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔
اسی طرح جب اندر سے انسان اندھا ہوتا ہے، جس کو اندر کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں، تو پھر حق سامنے ہوتا ہے، جیسے اندھے کو چیزیں نظر نہیں آتی، اسی طرح حق سامنے ہونے کے باوجود اندر کے اندھے کو وہ نظر نہیں آتا، وہ اسی اندھیرے سے مانوس ہے، اسی میں وہ پھر ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ تو خدا کیا فرما رہا ہے کہ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصیرتیں ہیں۔ بصائر جمع ہے، ابصار جمع ہوتی ہے بصر کی، بصر یعنی یہ آنکھ، اور بصیرت کی جمع ہے بصائر۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، یعنی یہ مومن بھی نہیں کہا، جو بھی پڑھے گا باتیں اس کو سمجھائے گا، یہ بصائر للناس، یہ تو لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں۔ اور دیکھیں ایکوریسی دیکھیں قرآن کی، فرماتا ہے سب کے لیے بصیرت ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو کافی چیزیں نظر آ جائیں گی، لیکن وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں، ان کو پھر یہ صحیح چلائے گا بھی اور ان کے لیے رحمت کا سبب بھی بن جائے گا۔ ورنہ جو جنرل نالج کے لیے قرآن پڑھتا ہے، بحث کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اپنے نظریات پر قرآن کو فٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی ہدایت کر رہا ہے، نہ کہ قرآن اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ آخری دو آیات رہ گئی، آپ خدمت میں عرض کر دوں۔ اب یہ ساری پچھلی آیات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا برائی کا ارتکاب کرنے والے، یعنی وہ جو قرآن کے لفظ ہے اجترحوا السیئات، جو برائیوں پہ برائیاں کیے جا رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اور ان کو ایک جیسا بنا دیں گے کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو؟ وہ لوگ جن کی روٹین ہے خدا کی نافرمانی، اللہ ان سے کہہ رہے کیا یہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو اور وہ جو مومن ہے حقیقی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی زندگیاں اور ان کی موت یعنی ان کے انجام ہم ایک جیسے کر دیں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ڈیسیژن لے رہے ہیں، یعنی یہ برابر نہیں ہوگی۔ آج بھی کسی مسلمان کو، کسی شیعہ کو، کسی سنی کو یہ اس طرح کر کے دین کی تصویر تحریف شدہ اس کے دین میں ڈال دی جائے، جس سے پریکٹیکلی وہ کیا کر رہا ہے؟ اگر خرابی کر رہا ہے تو وہ مطمئن ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ کے عذاب سے جس کو سیکیور کر دیا گیا لوگوں نے بتا کر، سب سے بڑا اس کو دھوکہ دیا انہوں نے، وہ کرپشن بھی کر رہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی زندگیاں اور ان کی موت ان کی طرح کر دیں گے جو ہماری باتوں پر ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، فرمایا آخری آیت آج کے لیے، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے، یعنی جو سمجھ رہے ہیں گندے اور اچھے ایک جیسے ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں بےہودہ ہے۔ برحق کا مطلب کیا ہے؟ اب واضح ہوا، برحق کا مطلب یہ ہے اچھوں کو بھی اجر دیا جائے، بروں کو سزا دی جائے، یہ برحق ہے، یہ تو مقصد ہے۔ ورنہ اللہ رسول بھیج رہا ہے اور پھر کچھ سے کہہ رہا ہے تم خرابیاں بھی کرتے رہو، بس تم کچھ چھوٹے موٹے کام کر لو، تم بخشے ہوئے۔ تو پھر یہ قرآن میں اتنے حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر رسول پاک کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرما رہا ہے کہ اللہ نے، مت سمجھو یہ برابر ہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے، اور تاکہ، یعنی کیا برحق کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ برحق کا معنی ہے۔ آسمان و زمین برحق خلق کیے گئے، یعنی جو تم یہاں کر رہے ہو اسی عمل کی تمہیں وہاں جزا ملنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کائنات بے مقصد پیدا کی گئی، خرابیاں کرنے والے بھی اور اچھائیاں کرنے والے بھی قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اور خدا بند عالم ہم سب کو انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔